بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے درس سیرت پاک کا یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس کی آج 19ویں مجلس ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کا سفر شروع کیا، تو اس سے پہلے مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کیا پلاننگ کی تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ان کی سازش سے، مکر سے بچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے، 3 دن وہاں قیام رہا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جو کچھ بھی باتیں ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مشورہ ہوتا تھا وہ سب رات میں آ کر بتلا دیتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خادم حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے ہوئے اس غار کے پاس لے جاتے تھے۔ رات کا وقت ہوتا تو دودھ دوہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتے تھے، اور صبح پھر اس راستے سے بکریاں لے کر پہنچتے جس راستے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے مکہ آتے جاتے، تاکہ بکریوں کی قدموں کی اثرات سے، بکریوں کی ریوڑ کی وجہ سے حضرت عبداللہ کے پاؤں کی جو نشانات پڑ گئے ہیں وہ سب مٹ جائیں اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا توشہ تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتی تھی۔ 3 دن کے بعد جب مکے کے حالات پرسکون ہوئے اور اب اطمینان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جو لوگ دوڑ بھاگ رہے تھے وہ کچھ مکے میں آ گئے ہوں گے اور اب کوئی خطرہ نہیں ہوگا، چنانچہ پہلے سے طے شدہ معاملے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو رہنمائی کے لیے طے کر لیا تھا، عبداللہ بن اریقط کو۔ تو وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق 3 دن کے بعد رات کے وقت اس غار کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خادم حضرت عامر بن فہیرہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور اب یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، ایک اونٹ پر عبداللہ بن اریقط ہے، اور ایک اونٹ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ سوار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلے جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، جیسے کوئی خطرہ ہو اس طرح دیکھتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں آگے آ جاتا ہوں، پھر دل میں خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے کوئی خطرہ نہ ہو تو میں پیچھے چلا آتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ابوبکر پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ قافلہ عام راستے کو چھوڑ کر
جہاں سے مکے اور مدینے کا سفر ہوا کرتا تھا، اس عام راستے کو چھوڑ کر سمندری راستے سے عبداللہ بن اریقط کی رہنمائی میں مدینے کی طرف چل رہا ہے۔ راستے میں بنو مدلج کا علاقہ پڑتا ہے، وہاں سے یہ قافلہ چل رہا تھا۔ اس قبیلے کا سردار سراقہ بن مالک، جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، اس کو کسی نے آ کر یہ کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو 3-4 افراد کو اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے سمندر کے راستے سے مدینے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ مکے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہے، جن کے بارے میں مکے والوں نے 100 اونٹ کا انعام رکھا ہے۔ سراقہ بن مالک نے اس آدمی کو گھور کر دیکھا اور اشارہ کیا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ سراقہ بن مالک اس وقت اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس انعام کو میں ہی حاصل کروں، کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے اس آدمی سے گھور کر اس آدمی سے اشارتاً کہہ دیا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ دوسری طرف انہوں نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کان میں چپکے سے کہا کہ گھوڑا تیار کر کے پہاڑی کے پیچھے لے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی مجلس سے اٹھے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ مجھے گھر میں کچھ کام ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر گئے، تلوار لی اور اس اپنے گھوڑے کے پاس سوار ہو کر اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب اور پیچھا کرنے لگے۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو عربوں کے اندر ایک عادت یہ تھی کہ جب وہ کوئی کام کرتے یا کام کرنا شروع کرتے تو فال نکالتے تھے۔ اس فال کے لیے مختلف طریقے ہوا کرتے تھے۔ کچھ تیر وہ اپنی ترکش کے اندر رکھتے جس میں کسی پر ہاں لکھا ہوتا، یعنی عربی میں نام، اور کسی پر نہ لکھا رہتا، یعنی عربی میں لا، اور کسی پر کچھ نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ کبوتر کو اڑاتے تھے، اگر وہ داہنی طرف اڑتا تو اس کو اچھا سمجھتے اور بائیں طرف اڑتا تو اس کو بدفعلی سمجھتے۔ تو سراقہ بن مالک نے سوچا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا ہوں تو کیا مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی؟ اس بات کو جانچنے کے لیے انہوں نے فال نکالی، لیکن ان کے ہاتھ میں نا والا تیر آیا، یعنی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تمہیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ 100 اونٹوں کی لالچ تھی اور 100 اونٹ کا انعام حاصل کرنا تھا، اس لیے نیک بدفعلی نکلنے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ان کو نظر آنے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، لیکن اللہ کے کرشمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ سراقہ بن مالک کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ اب وہ کسی طرح سنبھل کر اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر انہوں نے تیر نکالا کہ اب دیکھتے ہیں کیا نتیجہ آتا ہے۔ اب بھی تیر نکالا فال کے لیے تو اس پر بھی نہ ہی آیا، گویا کہ کامیابی ملنے والی نہیں تھی، لیکن وہی بات 100 اونٹوں کی انعام پانا تھا، اس سے وہ آگے بڑھے۔ پھر کچھ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو نظر آنے لگے، پھر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر گئے۔ پھر وہ اٹھے، تیسری مرتبہ فال نکالا، لیکن اس مرتبہ بھی نہ ہی تھا، لیکن اسی اونٹ کی لالچ میں پھر آگے بڑھے، حتیٰ کہ اتنے قریب ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز وہ سن رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، یہ تو بالکل ہمارے قریب آ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بات کہی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ تو جیسے چاہے اس سے ہمیں بچا لے، جس طرح تو چاہے ہمارے لیے کافی ہو جا اور اس سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلنے تھے کہ سراقہ بن مالک کا گھوڑے کے آگے کے دونوں پاؤں زمین کے اندر دھس گئے،
بڑی محنت سے انہوں نے گھوڑے کو باہر نکالا تو اس کے ساتھ دھواں نکلنے لگا۔ سراقہ بن مالک سمجھ گئے کہ یہ من جانب اللہ ان کی تائید ہو رہی ہے اور ہمیں ان پر قابو پانا میرے بس کا نہیں ہے، میں کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ ایک دن اپنی قوم پر غالب ہو کر رہیں گے، انہی کو فتح ہونے والی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا، چنانچہ انہوں نے پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے کوئی تحریر لکھ دیں جو میرے اور آپ کے درمیان علامت اور نشانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو چاہ رہے ہیں امن کے لیے تحریر لکھنے کے لیے انہیں لکھ دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے ان کو امن نامہ لکھ دیا، اور سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر کوئی ضرورت ہو، سامان سفر کی ضرورت ہو تو پیش کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعاون لینے سے انکار کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا اور کسی کو بھی ہمارے بارے میں نہ بتانا۔ اب سراقہ بن مالک وہاں سے جب واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بشارت اور خوشخبری سنائی کہ سراقہ، تمہیں اس دن کیسا لگے گا جس دن کسریٰ کے ہاتھوں کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگے۔ سراقہ بن مالک نے جب یہ بات سنی تو ان کو تعجب ہوا کہ اچھا اللہ کے رسول، آپ ایران کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، کسریٰ بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دن آئے گا کہ ایران فتح ہوگا اور ایران کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوگے۔ ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو کر رہے گا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جعرانہ مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سراقہ بن مالک وہ امن نامہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہے حضرت سراقہ بن مالک کا واقعہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن ان کی قسمت کا ستارہ چمکنے والا تھا، بلکہ چمک رہا تھا، اللہ نے ان کو ہدایت کی دولت سے نواز دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ راستے میں حضرت معبد بنو خزاعہ ایک قبیلہ پڑتا ہے، وہاں ایک خاتون تھی، بڑی بوڑھی عورت تھی، ان کا نام معبد ہے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو ان کو دودھ پیش کرتی تھی، پانی پیش کرتی تھی، اور تھوڑی دیر وہاں قیام کرتے، یعنی مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے، اور اس وقت وہاں قحط کا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معبد سے پوچھا کہ دودھ ہو تو پیش کرو، لیکن معبد نے کہا کہ ابھی تو قحط سالی ہے، کوئی بھی ہماری بکریاں جنگل چرنے کے لیے گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کونے میں ایک دبلی پتلی بکری کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی کہ اگر اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ ہم دو لیں۔ معبد دیکھ رہی ہے کہ یہ تو دبلی پتلی بکری ہے، اس میں سے کہاں دودھ نکلے گا، لیکن انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا تو دودھ سے تھن بھر گئے، اس کو دعا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں نے سیر ہو کر پیا، اور جو باقی تھا وہ حضرت معبد کے حوالے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے نکلے، گویا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ جب معبد کے شوہر آئے تو حضرت معبد نے سارا واقعہ ان کو بتلایا کہ ایک مبارک شخص یہاں سے گزرے، اور یہ ان کا حلیہ تھا، ایسی ان کی حالت تھی، شکل و صورت تھی، اور یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت معبد کے شوہر سمجھ گئے کہ یہ مکے کے وہی شخص ہے جو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی اور رسول برحق ہے، اور جن کے بارے میں مکے کے لوگوں نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکمل ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 8 دن کا سفر طے کر کے تقریباً 8 ربیع الاول کو بخیر و عافیت مدینے سے 5 یا 6 کلومیٹر پہلے مقام قباء میں پہنچے۔ قباء میں آپ نے 4 روز قیام فرمایا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ مکے میں امانتیں لوگوں کی حوالے کر کے قباء پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اس مسجد کی تعریف قرآن کریم میں کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 4 دن آپ نے قیام فرمایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ راستے میں بنو سالم بن عوف کی آبادی آئی اور وہاں اللہ کے کرم سے جمعہ کا دن بھی آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز ادا کی اور بعد میں اسی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی جس کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا۔ گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ پڑھا تھا اس کی یاد میں مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے روانہ ہوئے تھے تو مدینے میں اس بات کا چرچا ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر مدینے والے سراپا انتظار تھے، روزانہ صبح کے وقت باہر آتے مدینے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں زوال تک انتظار کرتے، لیکن جب دھوپ آ جاتی تو واپس ہو جاتے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر ایک دن وہ بھی آیا کہ انہوں نے اپنا مقصود پا لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں کس طرح داخل ہوتے ہیں، وہاں کہاں قیام ہوتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، ازواج مطہرات کے حجرات تعمیر ہوتے ہیں، اور آگے کے جو معاملات ہیں، جو احوال ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ہے، ہجرت مدینہ کا سفر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے بھرپور تائید رہی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ہر قدم پر حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ ہمارے لیے اس پورے سفر کے اندر، اس سبق کے اندر درس یہ ہے، ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر، جہاں آپ پیدا ہوئے، بچپن گزارا، 40 بلکہ 53 سال وہاں رہے، صحابہ کرام کا محبوب علاقہ، محبوب اپنی وطن ہے جہاں کعبۃ اللہ بھی ہے، لیکن دین کی خاطر جب قربانی دینے کی بات آئی تو اپنی محبوب چیز، اپنا محبوب وطن، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ دوسری بات تو معلوم یہ ہوا کہ دین کی خاطر قربانی کی جب بھی ضرورت پڑتی ہے، جب بندہ اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کا کیا علم کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر رہتی تھی۔ کل بھی بتلایا گیا کہ سچی محبت تو یہی ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹے۔ یہ اصل سچی محبت ہے، صرف زبان سے دعوے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ہر طرح کی قربانی کے لیے خود بھی تیار رہیں اور اپنی اولاد، اپنے نسلوں کو بھی تیار رکھیں۔ سب کا ہمارا بھی یہ مزاج ہو، اپنے گھر والوں کا بھی ہم یہ مزاج بنائیں اور اپنے دلوں کے اندر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کریں، اور جب محبت ہوتی ہے تو آدمی کو اتباع پر ابھارتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اس میں ترقی عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ